فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجیے گا کتنی برکتیں ہیں۔ آپ نے عشاء پڑھی اور اب تو بہت جلد عشاء ہو جاتی ہے، عشاء پڑھنے کے بعد سو گئے، پھر فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا وہ کریم ہے، کتنا وہ کریم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا۔ پھر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز شروع کرتا ہے نا، اس کے جو گناہ ہیں اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے گٹھلی نہیں سر کے اوپر ہوتی، فرمایا اس کے گناہ جو ہیں اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نماز شروع کرتا ہے، نماز اور اس نے قیام کیا ہے، گناہ اس کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ رکوع کرتا ہے، گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے، جیسے جیسے نماز پڑھتا جاتا ہے، فرمایا پھر وہ سلام پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دے دے کہ ان باتوں کو جو ہے وہ واضح فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی کو پکڑا، ایک درخت کی ٹہنی کو، اور پکڑنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرکت دی۔ جیسے پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو ٹہنی کو آپ پکڑیں اور اسے جو ہے وہ حرکت دیں تو پتے اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس کے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے، اس ٹہنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر جو ہے وہ جب حرکت دی تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید، کہتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہاں سے اس حدیث سے الفاظ حدیث کے اندر موجود، لبیک یا رسول اللہ، یعنی اس حدیث مبارکہ میں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں قلت لبیک یا رسول اللہ، کسی کو چاہیے ہو تو میرے پاس حدیث ہے، تو کہا میں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا میں حاضر ہوں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، جون سا بندہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر آتا ہے، نماز اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنی چاہیے، دکھاوا اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں، فرمایا جس طرح اس ٹہنی کو میں نے حرکت دی ہے تو اس کے سارے پتے گر گئے ہیں، فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور دوسری جو صفت جو ہے وہ بیان فرمائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو پڑھا۔ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں جی ہم تو مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچ جائیں، ہمیں کمزوری ہے، ہم نا شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، تجربے کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص آئے نا جی وہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے یا یہ پرابلم ہے،
تو انہیں جو ہے نا اگر کہہ دیں نا کہ جناب ایسے کیا کریں کہ یہ عمل کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ فلاں سورت پڑھ لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. وہ کہ نہیں 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 نہیں، تویز دے دو جی، بس ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، نہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے، نہ ہمیں قرآن پڑھنا پڑے، کچھ بھی نہ کریں. ایک بابا جی آئیں، وہ کہیں کہ بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، ادھر تم نے ہاتھ دینا ہے، بس میں نے پکڑ کے تمہیں جنت کے اندر لے جانا ہے. ہمیں ایسے بابے چاہیے. شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں. اگر دین پہ چلنا ہے تو اس میں محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، فرض ہے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. تو یہ تو بڑا مشکل کٹھن راستہ ہے. اور شارٹ کٹ راستے والے جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، معاذ اللہ وہ جہنم میں لے کے جائیں گے. حقیقت ہے. ایسے ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ہماری قوم اس کے پیچھے اس لیے لگ جاتی ہے. وہ جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نہ قرآن پڑھنا نہ حدیث پڑھنی، مولوی صاحب سے ویسے ہمیں نفرت، اس کے پاس ہم نے بیٹھنا ہی نہیں، اس کی صحبت اختیار ہی نہیں کرنی. ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس نہ بیٹھنا جی. تو جب اس کے پاس نہیں بیٹھنا تو پھر جناب پھر کسی نہ کسی بابے کے پاس بیٹھیں گے، بابا کہیں نہ کہیں لے جائے گا آپ کو. پھر آپ دین سے متنفر ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، جب آپ کو جو ہے وہ دھچکا لگے گا. اس لیے ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچ جائیں، ایسے لوگوں سے بچ جائیں. اگر کوئی ایسے دعوے کرے، اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ ہیں کیونکہ مطالعہ نہیں ہے، دین ہم نے پڑھنا نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ہم شکار ہوتے ہیں. وہ جو ہے پھر ہماری جو ہے وہ سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یہاں تک کہ بندے کو جب جو ہے وہ بہت سے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ دین سے یہاں تک کہ بیزار ہو جاتا ہے. یہاں لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں. پھر اسے ایک نے جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے، وہ سب کو ہی لیتے ہیں. پھر اس لیے بھائی اس قرآن کو پڑھیں، احادیث حضور کی پڑھیں، علماء کی صحبت جو ہے وہ اختیار کریں. تو انشاءاللہ تعالی جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو اگر کوئی ایسا بابا آئے گا بھی تو انشاءاللہ تعالی بندہ جو ہے اس کی گمراہی کو سمجھ جاتا ہے، اور ان علماء کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے علم دین کا مسافر بنا دیتا ہے. میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ 40 احادیث یاد کرتا ہے چھوٹی چھوٹی ہوں، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر سے عالم اٹھائے گا. پورے پورے مضمون انگلش کے یاد ہیں، میں نے بڑے بڑے اشعار یاد کر لیتے ہیں، مشکل دقیق گفتگو ہم کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، لیکن یاد نہیں ہے تو حضور کی حدیثیں یاد نہیں ہیں. آج سے نیت کر لیں کہ ہم نے کم سے کم 40 احادیث یاد کرنی. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے 2 صفحات پہ جو حدیث ہے وہی یاد کریں، چھوٹی چھوٹی احادیث آپ ان کو یاد کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی علماء میں جو ہے وہ آپ کا نام لکھ دے گا. تو 2 صفتیں میں نے عرض کی ہیں. مومن جو ہیں، متقی جو ہیں، جو تقوی والے جو ہیں، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے درس قرآن تک یہاں سے آگے اس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.